اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اب یہ ڈیمانڈ تو ان کی درست نہیں تھی، کیونکہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ چند منتخب کیے لوگ 70 کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ سے سفارش کی کہ یا اللہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو قبیلوں کے سردار یہ بڑے بزرگ ہیں ان کو اپنی زیارت کروا دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہی غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب کی ایک کڑک آئی بجلی کی، اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ موقع پر ہی مر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن اگلے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، موت کا ذکر ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ان پر گرفت فرمائی، اور ان کو اس بجلی کڑک میں سے موت میں چلے گئے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اب سفارش کون لے کے آیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ یا اللہ یہ تو نیا مقدمہ، میرے لیے نیا محاذ کھل جائے گا، تو ان کو تو زندہ کر۔ اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم سے ہوا، یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی موت کا وقت مقرر تھا، وہ والی موت جو نہ ایک لمحہ آگے آ سکتی نہ پیچھے۔ یہ اللہ کی ڈیوائن پلان کا حصہ تھا کہ اللہ نے ان کے بھی موت کا وقت آیا نہیں تھا، ان کے اوپر ایک اسپیشل کیس کے طور پر موت طاری کی، کیونکہ جس پہ ایک دفعہ موت اوریجنل والی طاری ہو جائے نا، وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95، کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم اسے موت دے دیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور پھر دوبارہ ادھر ہی وہ مر جاتا تھا، چند منٹس کے لیے یا چند سیکنڈز کے لیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے منوانا تھا، یہ معجزے کے طور پہ ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا رول اپنی جگہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے۔ موت جو آئی ہے اب دوبارہ چانس ملنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں کہ کافر قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری اطاعت میں زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا موقع تو ایک ہی تھا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ کسی کو موقع مل جائے، ورنہ مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو جائے تو پھر وہ کہے کہ جی اب یہ دوسری والی زندگی میں اویل کروں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک بازی جو ہے نا وہ یہ زندگی کی بازی ہے۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو زندگی کی بازی جیت جائے۔ دنیا میں کوئی شخص بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز ہو جائے، مرنے کے بعد اسے وہی 2 گز کی زمین ہی ملنی ہے۔ آپ جتنا مرضی مہنگا کفن کسی کو پہنا لیں، کتنی خوبصورت اس کی قبر بنا دیں، قبر کے اندر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف جس نے اللہ کی تابعداری میں زندگی گزاری ہے، اس کو چاہے قبر بھی نہ ملے، وہ فٹ پاتھ پہ ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے مر جائے، یا کسی ایئر کریش میں اس کی خاک بکھر جائے۔ جنید جمشید صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی۔ تو باقی تو یہ جو تابوت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تو ہمیں ٹوٹلی پورا کیا ہوتا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیا جسم، نیا کفن، جنتی سب کچھ دے دیتا ہے، تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو
یہاں پر ان کو چونکہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلان تھا کہ ان کو موت کا مزہ چکھا کے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے اور آندہ سے وقت کے پیغمبر سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں.